اردو زبان ایک عالمگیر زبان ہے۔ 100 سے زائد ملکوں میں اس کے بولنے، پڑھنے اور لکھنے والے آباد ہیں۔ تاریخ، جغرافیہ، سائنس و فلسفہ، طب و حکمت، قانون اور ٹیکنالوجی جیسے علوم و فنون کے بے شمار ذخیرے اسی اردو زبان میں پائے جاتے ہیں، جس کے حاصل کرنے کے لیے اردو زبان سے واقف ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ بھی ان تمام علوم و فنون کو سمجھنے کے لیے اردو زبان کو اردو گرامر کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل نوشاد ٹیچ کو سبسکرائب کریں اور سیکھیں اردو کو پڑھنے اور پڑھانے کا آسان انداز اور طریقہ تعلیم۔ پیارے بچوں، آج کے سبق کا عنوان ہے الف لام والے الفاظ۔ آج آپ سیکھیں گے کہ جن مرکبات الفاظ میں الف لام آتا ہے تو کہاں پر الف لام پڑھنے میں آتا ہے اور کہاں پر لکھنے میں آتا ہے، کہاں پر پڑھنے میں نہیں آتا، صرف لکھنے میں آتا ہے۔ آج یہ بات سمجھیں گے۔ آپ یہ بات پہلے سمجھ چکے ہیں، اردو زبان کے اندر دیگر زبانوں کے بھی الفاظ، حروف استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہندی کے حروف، عربی کے، فارسی کے اور دیگر زبانوں کے حروف بھی اردو زبان میں مستعمل ہیں، چونکہ اردو زبان کھچڑی زبان ہے، لشکری زبان ہے، ملی جلی زبان ہے، اس لیے اس اردو زبان کے اندر دیگر زبانوں کے بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ بعض وہ حروف عربی کے الف لام والے مرکبات جو اردو میں مستعمل ہیں، آج ہم ان سے بحث کریں گے۔ عربی کے الف لام والے مرکبات جو اردو میں مستعمل ہیں، ان میں سے ہم بعض کا استعمال کریں گے اور بعض کے بارے میں بتلائیں گے کہ کیسے ان کا استعمال کیا جائے گا۔ ایک اصول بتایا جائے گا، اسی کی روشنی میں آپ تمام الف لام والے الفاظ کا استعمال کریں گے۔ دیکھیے، یہ بات جان لینی چاہیے کہ حروف قمری الف با جیم ہا خا عین غین فا قاف کاف میم ہا واو یا، یہ 14 حرف ہیں، یہ 14 حروف جب الف اور لام کے بعد آئیں گے، یہ 14 حروف جب الف اور لام کے بعد آئیں گے تو لام بھی پڑھا جائے گا اور الف بھی پڑھا جائے گا۔ جب یہ 14 حروف الف لام کے بعد آئیں گے تو لام بھی پڑھا جائے گا اور الف بھی پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ان الفاظ کا استعمال ہوگا، دونوں الف لام پڑھے جائیں گے۔ جیسے نور الاسلام تو الف بھی پڑھا گیا، لام بھی پڑھا گیا۔ تو اس کا ایسے ایک مثال اور الامان۔ تو کیا خلاصہ نکلا اس بات کا کہ جب الف لام کے بعد ان 14 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے گا تو الف بھی پڑھا جائے گا اور لام بھی پڑھا جائے گا۔ یہ 14 حروف حروف قمری کہلاتے ہیں۔ آئیے اسی طریقے سے کچھ 14 حروف جو حروف شمسی کہلاتے ہیں، وہ تا ثا دال دال را زا سین شین صاد ضاد طا ضاد لام نون۔ اگر یہ حروف الف لام کے بعد آتے ہیں، اگر یہ حروف الف لام کے بعد آتے ہیں تو الف لام کے بعد جو حرف آئے گا اس کے اوپر تشدید لگے گی اور الف لام پڑھا نہیں جائے گا۔ جیسے آپ کے سامنے آیا دار التفسیر، یہ جو دار التفسیر ہے تو دیکھیے الف لام الف اور لام یہ پڑھنے میں نہیں آیا بلکہ تا آیا اور اس کے بدلے میں ہم نے تشدید لگا دی۔ اسی طریقے سے اب تشدید لگا کے پڑھیں گے، را کو ہم نے تا سے ملا کر پڑھا اور الف لام کا تلفظ نہیں کیا۔ اسی طریقے سے اور مثال دیکھ لیں، را کو تا کے ساتھ پڑھا ہے، الف لام ہم نے بالکل نہیں پڑھا۔ جیسے شمس الضحیٰ، اس کے اندر بھی سین کو ضاد کے ساتھ ملا کر پڑھا ہے، الف لام نہیں پڑھا۔ عبد الکریم، اس میں الف بھی پڑھا اور لام بھی پڑھا، چونکہ کاف جو ہے یہ حروف قمری کے حرفوں میں سے ہے۔ جیسے اوپر والا کاف، الف لام کے بعد یہ کاف آیا ہے، یہ اوپر کے حروف قمری میں سے آیا ہے۔ تو اب یہ خلاصہ نکل کر آیا کہ اگر الف لام کے بعد 14 حروف حروف قمری میں سے آ جاتے ہیں تو وہاں الف لام لکھے بھی جائیں گے، پڑھے بھی جائیں گے۔ اور اگر الف لام کے بعد 14 حروف جو حروف شمسی کہلاتے ہیں وہ آ جاتے ہیں تو الف لام لکھے جائیں گے لیکن پڑھے نہیں جائیں گے، لکھا ضرور جائے گا الف لام کو۔ بعض لوگ اس میں بڑی غلطی کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم آپ کو ایک قصہ سناتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ لوگوں میں بحث چلی بالکل کے اوپر۔ لوگ کہتے ہیں کہ بالکل کیسے لکھیں گے، بعض با الف کے بعد پھر ایک الف الگ سے لگاتے ہیں اور
لام با الف کے بعد ایک الف الگ سے لگاتے ہیں، حالانکہ یہ اصول کے خلاف آ گیا، چونکہ بالکل کے اندر جو با کے ساتھ الف ہے ملا ہوا، وہی الف کا کام کرے گا اور لام کا کام کرے گا، جو لام تعریفی کہلاتا ہے، الف لام تعریفی کہلاتا ہے۔ اس کے بہت سارے نام ہیں، جیسے اگر آپ نحو کے اندر پہنچ جائیں گے تو اس کو الف لام لگاتے ہیں معرفہ بنانے کے لیے، یا اردو میں لگاتے ہیں کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے۔ خیر یہ الگ چیز ہے، الگ بحث ہے۔ آئیے ہم وہ جملے دیکھ لیتے ہیں پہلے جن کے شروع میں الف لام تو آتا ہے، لیکن وہ الف لام کے بعد ان حرفوں میں سے وہ حرف آ رہے ہیں جو 14 حروف ہیں، جو حروف قمری کہلاتے ہیں، جہاں الف لام پڑھا بھی جائے گا اور لکھا بھی جائے گا۔ دیکھیے، نور الاسلام، دار القرآن، عبد الباسط، عبد الباقی، عبد الجبار، عبد الجلیل، بالارادہ، عبد الحکیم، دار الحکومت، عبد الخالق، بالخصوص، بالفرض، فخر العلوم، بالعموم، عالم الغیب، عبد الغفار، عبد الملک، ملک الموت، عبد القادر، علم الیقین، عبد الکریم، بالکل، عبد الواجد، عبد الولی، عبد الہادی، اشرف الہدایہ، الامان، الحفیظ۔ دیکھیے حروف آئے ہیں، وہ حروف کے ہیں مرکبات جہاں پر الف لام لکھا بھی جائے گا اور پڑھا بھی جائے گا۔ ہم نے اس حرف کو پڑھ دیا عبد الواجد، بلکہ ہاں ہے عبد الواحد پڑھیں گے، کوئی عبد الواجد نہیں پڑھنا ہے۔ دیکھیے ان سارے حرف میں الف لام لکھا بھی گیا ہے اور پڑھا بھی گیا ہے۔ اب آئیے وہ حروف پڑھ لیتے ہیں جہاں پر الف لام کے بعد تشدید اگر آ جاتی ہے، تشدید والے حروف، جہاں وہ جو حروف شمسی کہلاتے ہیں کہ الف لام لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ دیکھیے دار التفسیر، ہم نے تشدید جان بوجھ کے نہیں لگائی تاکہ آپ کو پڑھنے کی مشق خود بخود آ جائے، ایک ہیڈنگ دے دی اوپر، دار التفسیر آپ نے پڑھا، ایسے پڑھیے بالتفسیر، نجم الثاقب، اول الذکر، آخر عبد الرحمن، عبد اللطیف، دار السلطنت، عبد الستار، ظفر الدین، وحید الزمان، عبد الشکور، عبد النور، عبد الظاہر، عبد الصمد، شمس الضحى، دار الطلبہ، یوم السبت، یوم الثلاثاء۔ دیکھیے یہ جو حروف ہم نے استعمال کر کے بتائے ہیں، ان کے اندر ہم نے تشدید نہیں لگائی، بہت کم آخر میں لگا دی، لیکن الف لام کے بعد جو صاد ہے، الف لام کے بعد شین آیا ہے، بس آپ یہ پہچانیں گے جو 14 حروف شمسی ہم نے گنوائے ہیں، حروف شمسی، تو ان میں سے یہ حرف آ رہے ہیں تو خود بخود آپ آٹومیٹکلی تشدید لگا کے پڑھیں گے، الف لام بالکل نہیں پڑھیں گے۔ آپ کو حروف یاد کرنے، حروف شمسی، حروف قمری، اور اسی کی روشنی میں آپ پڑھیں گے۔ ہم نے اس لیے جان بوجھ کر ان پر تشدید نہیں لگائی تاکہ آپ تھوڑی سی محنت کریں گے تو آپ کو ان حروف کی شناخت ہو جائے گی۔ شناخت کیا کرنا ہے؟ الف لام کے بعد اگر حروف قمری میں سے آتا ہے تو تشدید نہیں لگے گی، الف لام ہی پڑھا جائے گا، وہ حروف پڑھا جائے گا، اور اگر الف لام کے بعد حروف شمسی میں سے آتا ہے تو الف لام لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا۔ بس اتنا سا فرق ہے۔ آپ اس الف لام والے حروف، الفاظ جو مرکبات استعمال ہوتے ہیں ان کو صحیح طریقے سے یاد کر کے لانا ہے، نقل بھی کرنی ہے۔ بھائی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہو تو برائے کرم اس کو لائک بھی کر دیا کیجئے، اور چینل سبسکرائب نہ کرا ہو، پہلی مرتبہ ہے تو چینل سبسکرائب بھی کر دیں۔ اس سے یہ ہمیں خوشی ہوگی، ہماری حوصلہ افزائی ہوگی، اور اس سے ہمیں اور نئی نئی چیزیں آپ کے سامنے لانے کے لیے حوصلہ بڑھے گا،
اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو براہ کرم چینل سبسکرائب کر دیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہے، اور لائک ضرور کر دیں تاکہ یہ ویڈیو اور مزید آگے بڑھ سکے، ہمارا